أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین لا حول ولا قوة الا باللہ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات اللہم الہمنی رشدی وعائذنی من شر نفسی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمدللہ دوسرا پارہ آیت 177۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا من پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرے، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلامی کی رہائی پر خرچ کرے، نیز نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا، یعنی قتل کا بدلہ قتل۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس کے بدلے آزاد ہی قتل کیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم یا قبیلے کے لوگ اپنے مقتول کے خون کا جتنا قیمتی سمجھتے تھے اتنی ہی قیمت کا خون اس خاندان یا قبیلے یا قوم سے لینا چاہتے تھے جس کے آدمی نے اسے مارا ہو۔ محض مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لے لینے سے ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوتا تھا، وہ اپنے ایک آدمی کا بدلہ بیسیوں اور سینکڑوں آدمیوں سے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قصاص کے اصول مرتب کر دیے ہیں۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، اور جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل رکھنے والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ البتہ جس کو یہ ڈر ہو کہ وصیت کرنے والے نے جان بوجھ کر حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جبکہ وراثت کی تقسیم کے لیے ابھی کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ہر شخص پر لازم کیا گیا تھا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے بذریعہ وصیت مقرر کر جائے تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ کسی حقدار کی حق تلفی ہونے پائے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم وراثت کے لیے خود ایک ضابطہ بنا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن پاک عطا کیا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ لہذا نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں ہے اور صرف اخلاقی تربیت ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ خود اس نعمت قرآن کی بھی صحیح اور موزوں شکر گزاری ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی جب میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اور یہ بات انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر کیا۔ ابتدا میں اگرچہ اس قسم کا کوئی صاف حکم موجود نہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، لیکن لوگ اپنی جگہ یہی سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے ناجائز اور مکروہ ہونے کا خیال دل میں لیے ہوئے بعض اوقات وہ اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے۔ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور درگزر کیا۔ اب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز کیا ہے
اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے صبح کی دھاری نظر آ جائے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں کے قریب نہ جاؤ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچ جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے گا۔ یسألونک عن الأہلہ، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کوئی یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہذا تم اپنے گھروں کو دروازے ہی سے آیا کرو۔ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے دیوار کود کر یا دیوار میں کھڑکی سی بنا کر داخل ہوتے تھے، اور سفر سے واپس آ کر بھی گھروں میں پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رسم کی تردید کی گئی ہے اور کہا کہ نیکی دراصل اللہ سے ڈرنے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کا نام ہے۔ ان بے معنی رسموں کو نیکی سے کوئی واسطہ نہیں جو باپ دادا کی اندھی تقلید میں برتی جا رہی ہوں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مہاجرین کو مکہ سے نکالا، انہیں بھی وہاں سے نکالو، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک تو تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ ہٹیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ کذالک جزاء الکافرین فإن انتہوا فإن اللہ غفور رحیم، پھر اگر وہ بعد آ جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کے ساتھ جنگ کے کچھ اصول واضح کیے ہیں، یعنی تمہاری جنگ نہ تو اپنی مادی اغراض کے لیے ہو، نہ ان لوگوں پر ہاتھ اٹھاؤ جو دین حق کی راہ میں مزاحمت نہیں کرتے، اور نہ لڑائی میں جاہلیت کے طریقے استعمال کرو۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور زخمیوں پر دست درازی کرنا، دشمن کے مقتولوں کا مفلا کرنا، کھیتوں اور مویشیوں کو خام خواہ برباد کرنا اور دوسرے تمام وحشیانہ اور ظالمانہ رویے کی ممانعت ہے۔ اس آیت میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ بعد آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے 3 مہینے حج کے لیے تھے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا، اور ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت ممنوع تھی، تاکہ زائرین کعبہ امن و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر تک جائیں اور اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں۔ اس بنا پر ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا، یعنی حرمت والے مہینے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ماہ حرام کی حرمت کا لحاظ کفار کریں تو مسلمان بھی کریں،
اور اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کریں، لڑائی چھیڑیں، تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مجاز ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ اگر تم خدا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرو گے اور اس کے مقابلے میں اپنی ذاتی مفاد کو عزیز رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی موجب ہلاکت ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تم کفار سے مغلوب اور ذلیل ہو کر رہو گے اور آخرت میں تم سے سخت بات پرس ہوگی۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ عمل کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کے سپرد جو خدمت ہو بس وہ کام وہ کر دے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اسے خوبی کے ساتھ کرے اور اپنی قابلیت اور اپنے تمام وسائل اس میں صرف کر دے اور دل و جان سے اس کی تکمیل میں کوشش کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو ایسا سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی خوشی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ فَإِنْ أُوسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر کہیں گر جاؤ جو قربانی میں اثر آئے اسے اللہ کے جناب میں پیش کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میں اثر آئے اللہ کے جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوانا چاہے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میں اثر نہ ہو تو 3 روزے رکھے حج کے زمانے میں اور 7 روزے رکھے گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت میں 3 دن کے روزے رکھنے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کم از کم 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، یعنی جس کی وجہ سے مجبوراً تمہیں راستے میں رک جانا پڑا تھا، چونکہ اس زمانے میں حج کا راستہ بند ہونے اور حاجیوں کے رک جانے کی وجہ زیادہ تر دشمن اسلام قبیلوں کی مزاحمت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ سبب دور ہو جائے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کم از کم 1 بکری ذبح کرنے کا حکم ہے، یا اس صورت میں 3 روزے رکھنے کا حکم ہے اور 7 روزے گھر پہنچ کر رکھنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی غلط بات نہ ہو، کوئی بدعملی نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ عرب جاہلیت میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنا گناہ عظیم ہے۔ ان کی خود ساختہ شریعت میں عمرے کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قید کو ختم کیا اور باہر سے آنے والوں کے ساتھ یہ رعایت فرمائی کہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر لیں۔ البتہ جو لوگ مکے کے آس پاس میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہوں انہیں اس رعایت سے مستثنیٰ قرار دیا۔
کیونکہ ان کے لیے عمرے کا سفر الگ اور حج کا سفر الگ کرنا مشکل نہیں۔ اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلنے کو ایک دنیا دارانہ فعل سمجھا جاتا تھا، اور ایک مذہبی آدمی یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ خدا کے گھر کی طرف دنیا کا سامان لیے بغیر جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس غلط خیال کی تردید کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ زاد راہ نہ لینا کوئی خوبی نہیں، اصل خوبی خدا کا خوف اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا اور زندگی کا پاکیزہ ہونا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی، ورنہ اس سے پہلے تو تم بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی قدیم عربوں کا ایک جاہلانہ تصور تھا کہ سفر حج کے دوران میں کسب معاش کے لیے کوئی کام کرنے کو وہ برا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک کسب معاش ایک دنیا دارانہ فعل تھا اور حج جیسے ایک مذہبی کام کے دوران اس کا ارتکاب غلط تھا۔ قرآن اس خیال کی تردید کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ایک خدا پرست آدمی جب خدا کے قانون کا احترام رکھتے ہوئے اپنی معاش کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو دراصل اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے، اور کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے رب کی رضا کے لیے سفر کرتے ہوئے اس کا فضل بھی تلاش کرے۔ یعنی جاہلیت کے زمانے میں خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ جن دوسرے مشرکانہ اور جاہلانہ افعال کی آمیزش ہوتی تھی ان سب کو چھوڑ دو، اور اب جو ہدایت اللہ نے تمہیں بخشی ہے اس کے مطابق خالص اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کوئی کہتا ہے وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ایسے ہی لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہوں پہ حصہ پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، خوب جان لو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے اور اپنی نیک نیت ہی پر وہ بار بار اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے جب اسے اقتدار میں حاصل ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے اور کھیتیوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ ایسے بندوں پر واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے ایسے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد تم نے لغزش دکھائی تو خوب جان لو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر، ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں فرشتوں کے ساتھ آئے اور فیصلہ کر ڈالے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخر کار تمام معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دوسرے پارے کا نصف مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس میں پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ ہماری طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ جو بھی بلائی ہے، جو اچھائی ہیں رب العالمین وہ آپ کی طرف سے ہیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ آپ ہمارے کاموں کا انجام بہتر فرما دیجئے، ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔